الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، ہم آج سے ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے قرآنی صورتوں کا انتہائی مختصر تعارف۔ قرآن مجید برہان رشید کی صورتوں کے تعارف کے لیے میں بغیر کسی لمبی تمہید کے سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ کے تعارف کی طرف بڑھوں گا۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے، اور یہ صورت جمہور کے قول کے مطابق، اکثر علماء کے قول کے مطابق مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ میں۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ اس صورت کی یہ اپنی آیات کی تعداد کے لحاظ سے تو چھوٹی صورت معلوم ہوتی ہے، مگر اپنی شان، رفعت، شوکت، فضیلت اور تاثیر کے لحاظ سے یہ بڑی شان و عظمت والی صورت ہے۔ اس کی شان و عظمت اس کے ناموں سے ظاہر ہے کہ جو اسماء کی کثرت ہے یہ شان و عظمت کی رفعت پر دلالت کرتی ہے۔ اس صورت کے 15 نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس صورت کا نام فاتحہ۔ فاتحہ اس لیے کہ یہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، شروع کرنے والی۔ تو یہ صورت جو ہے یہ کتاب اللہ کے شروع میں ہے، اس سے کتاب اللہ کو کھولتے ہی پہلی صورت یہ آتی ہے، یہ کھولنے والی ہے، اس لیے اسے فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہے، حمد باری تعالیٰ سے، تو اسے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن کی بنیاد ہے، اس لیے اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کتاب بھی ہے، ام الکتاب بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کا 5واں نام السبع المثانی ہے۔ 7 کو کہتے ہیں، اور مثانی 2 بار نازل ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی 7 آیات اور 2 مرتبہ نازل ہونا، اس لیے اسے 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے، یعنی اس میں دین متین کے جو بنیادی معاملات ہیں وہ ان کو جامع ہے یہ صورت، حمد باری تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اور دیگر معاملات جو ہیں وہ تفاسیر کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کو جانا جا سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی امور کے جامع ہونے کی وجہ سے اس کا 6واں نام سورۃ الکنز، 7واں سورۃ الوافیہ، 8واں سورۃ الکافیہ ہے۔ یہ صورت شفا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ شفاء من کل داء، کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو اس لیے اسے سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا 11واں نام یہ سورۃ الدعا ہے، کیونکہ یہ دعا پر مشتمل ہے۔ اسی طرح 12واں نام سورۃ تعلیم المسئلہ ہے۔ 13واں نام اس کا سورۃ السؤال ہے۔ 14واں نام سورۃ المناجات ہے، اور 15واں نام سورۃ التفویض ہے۔ یہ اس کے نام ہیں، اور اس کی فضائل اس کے اتنے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سورت جو ہے یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نہیں اتاری۔ یہ ترمذی کتاب التفسیر کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ 2 نور ہیں قرآن کے اندر جو مجھے عطیہ کیے گئے، کسی اور کو عطیہ نہیں کیے گئے۔ ایک سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ تو یہ 7 مثانی کے لحاظ سے بھی کہ جو 7 مثانی مجھے عطا کی گئی، یعنی یہ صورت مجھے عطا کی گئی، یہ کسی اور کو عطا نہیں کی گئی، یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت کو پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی
تاثیرات سے ہمیں بہرہ ور فرمائے۔